مرحبا پاک وطن پاکستان۔ جس مقصد کے تحت ملک آزاد ہوا اس مقصد سے مٹیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں دوسری قوموں کی عادتیں سرایت نہ کر جائیں، اور ہوا یہ کہ دوسری قوموں کی عادتیں ہماری زندگی میں سرایت کر رہی ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے ساتھ رہتے ہیں، نہیں، دوسری قوموں کا انداز زندگی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے آج ہمارے گھر کے اندر داخل ہے۔ یہ مقصد ہے، ٹی وی کے ذریعے دوسری قوموں کے پروگرام، ان کی فلمیں، ان کا انداز زندگی، ان کی تقریبات کا انداز، ان کی دعوتوں کا انداز، ان کے تہواروں کا انداز، ان کی شادی بیاہ کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے لفظوں کا انداز، ان کی عبادتوں کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کے بولنے چلنے کا انداز، ان کے لباس کا انداز، ان کے مختلف انداز، ان کی بے حیائی کا انداز، ان کی بے شرمی کا انداز، ان کے بچوں کا انداز، ان کی عورتوں کا انداز، ان کے مردوں کا انداز، مختلف انداز، مختلف قوموں کے، مختلف مذاہب کے آج ہمارے گھر کے اسکرین کے اندر ہم اور ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم کس انداز سے بچ کر پاکستان آزاد کروا کر لائے تھے؟ یہ انداز تو آ گیا ہماری زندگی کے اندر، ہم ہی لائیں۔ پہلے تو ایک پڑوسی ہوتا تھا جس کے انداز زندگی سے بچنے کی ہم صورت پیدا کرتے تھے۔ آج تو غیروں کا انداز زندگی، ان کی عبادت کا اور ان کی خوشی غمی کے سارے انداز ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے، فلموں اور ڈراموں کے نام پر آج ہمارے گھروں کی زینت بنے میں بدقسمتی کے ساتھ ہم کس انداز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس اسلامی زندگی کو اختیار کریں گے کہ ہماری نسلوں کو سنتوں والا لباس یاد نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے لباس اور ان کا طرز فیشن یاد رہتا ہے۔ آج ہماری نسلوں کو اسلام کے نام پر قربانی دینے والوں کے نام یاد نہیں ہیں، انہیں ایکٹر، اداکار، گلوکار، فنکار اور دیگر ان لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بدقسمتی کے ساتھ، میں ٹی وی پر آپ کو نظر آ رہا ہوں، جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ٹی وی پر آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے ٹی وی پر سے دیکھ سن رہے ہیں، فیضان مدینہ میں یہاں اسلامی آباد دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہی ٹی وی کے ذریعے جو تباہی آئی ہے نا، اس کا کون انکار کرے گا؟ یہی ٹی وی کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔